بنائی ہے کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. ماشاء اللہ. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. سبحان اللہ. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اے دل یہ سلگنا کیا، سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے. کیا بات. اللہ اللہ. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا ڈھک دو. دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بلائی ہے. سبحان اللہ. اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے. اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے
رسائی کیا بات ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے الحمدللہ. الفاتحہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وقال صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم. نعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. نعم المولا ونعم النصیر. قال صلی اللہ علی حبیبہ
محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جس پہ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی۔ آج انشاءاللہ العزیز بڑے ہی اہم مضمون پہ مکتوب نمبر 7 کا اختتام ہو رہا ہے، اور آج اس اہم مضمون کو پیش کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ تصوف کا حقیقی مقصد اور معنی کیا ہے، اور جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے اس تصوف کے لفظ سے اصل میں مراد کیا ہوتی ہے۔ تصوف صوف سے ہے، اور صوف صفا سے ہے۔ صفا صاف ستھرا ہونے کو کہتے ہیں اور بہترین ہونے کو کہتے ہیں، لہذا تصوف کی جو پہلی تعریف ہے وہ انسان کی باطنی صفائی، اس کے باطن کو غلاظتوں سے پاک کرنا، اور انسان کے باطنی جو امراض ہیں ان کو ایک ایک کر کے دور کرنا، یہ اس کا پہلا معنی ہے۔ جیسے باطنی امراض میں شہوت ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، بہت سارے باطنی امراض، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بددیانتی ہے، تو ایک لمبی لسٹ ہے، اگر آپ نکالتے جائیں تو یہ سارے باطنی امراض ہوتے ہیں، یہ بھی مرض ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کرنا، ان کو بہترین انداز میں ایک اچھے معالج سے ان کا علاج کروانا، تو یہ تصوف بتاتا ہے۔ تصوف سے آپ کی تمام باطنی امراض کی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنی عادات کو بہتر کرنا ہے۔
اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا، اچھی عادتوں کو فروغ دینا، اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنا، اچھی عادات کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں، انما بعثت معلما. ایک تو یہ فرمایا کہ میں استاد بنا کے بھیجا گیا، اور ایک دوسری جگہ یوں فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کے اعلیٰ درجے کی تکمیل کرنے کے لیے. اعلیٰ درجے کے اخلاق میں دنیا میں دکھاؤں لوگوں کو، اعلیٰ درجے کی عادتیں پیش کروں، اور وہ خوبصورت انداز جس طرح انسان کو رہنا چاہیے اس دنیا میں، وہ میں پیش کرنے کے لیے دنیا میں آیا. یہ دونوں معنی تصوف کے ہی ہوں گے، اور تصوف میں یہ دونوں کام ہی شیخ اپنے اس حلقہ میں جو تصوف پڑھنے سمجھنے آتے ہیں، باقی تو چلو جو کر رہا ہے وہ کہیں بھی کرے، اس کام کو کرے، لیکن چونکہ براہ راست جن کا تعلق تصوف کے حلقے سے ہوتا ہے ان کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے احوال کو بہتر کریں. انشاءاللہ کہیے اپنے احوال کو بہتر سے بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کریں. وقت لگتا ہے، ظاہر ہے ہر بیماری چھو منتر کر کے تو ٹھیک نہیں ہوتی، اور نہ ہی انسان کی عادات کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک دن رات میں وہ ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، وقت چاہیے ہوتا ہے. اور وقت کی فراوانی کے باوجود اگر کوئی نہ کر پائے تو سمجھ لیں کہ وہ تصوف کو سمجھ نہیں سکا، اور تصوف کو وہ اپنے اوپر اس طرح سے ڈال ہی نہیں سکا، اس کی برکت نہیں لے سکا. ورنہ تصوف کا اصل معنی یہی ہے. باقی اس کو کوئی کسی طرح بھی سمجھے، کوئی تروڑے مروڑے کوئی بھی اس کو بنا لے کہ جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، ہم تو یہ کر رہے تھے. یہ کوئی چلوں وظیفوں اور کوئی اس طرح کی جو درباری قسم کی حرکات ہیں، اس کا کوئی تعلق تصوف سے نہیں. یہ لوگوں نے خود ہی اس طرح کے تصوف کے آئیڈیاز بنا کے تو اس کو بدنام کیا ہوا ہے. تصوف اس کا نام ہی نہیں. تصوف عادات مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی عادتیں ہیں، صحابہ کی عادتیں ہیں، اولیاء کرام کے انداز زندگی ہیں، بزرگوں کی اٹھنے بیٹھنے کے اس سلیقے کو سیکھنے کا نام تصوف. ایک وقت لگے گا انشاءاللہ، ایک وقت لگے گا تو آپ کو اللہ وہ لہجہ بھی دے دے گا جو آپ کے شیخ کا لہجہ ہوتا ہے. اس لہجے کو بنانے میں بڑا ٹائم چاہیے، وہ اتنی جلدی نہیں بنتا کہ آپ کا لہجہ ویسا ہو جائے جیسا آپ کے شیخ کا لہجہ، جیسے ان کی عادات ہیں، جیسے ان کے معاملات ہیں. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ابھی ہمارا جو مضمون شروع ہونے لگا ہے اس کے اندر یہ ساری گفتگو ہونے والی ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو مکتوب شریف نمبر 7 کو ختم کیا. آئیے اس کا فارسی متن دیکھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ، اور پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں. دیگر چنان ظاہر میشود کے اخلاق سیئہ ساعت فساد می بیاند، باز در رنگ رشتہ از وجود می بے آیند، و گاہے در رنگ دود بیرون می آئند. در باز اوقات متخیل میشود کہ تمام برآمدند در ثانی الحال چیز دیگر باز ظاہر می شود و می برآید. ترجمہ نوٹ کیجیے. دوسرے یہ کہ ایسا ظاہر ہوتا ہے
دوسرے یہ کیسا ظاہر ہوتا ہے کہ برے اخلاق لمحہ بلمحہ نکلتے جاتے ہیں. دوسرے یہ کیسا ظاہر ہوتا ہے کہ برے اخلاق لمحہ بلمحہ نکلتے جاتے ہیں. بعض دھاگے کی طرح وجود سے نکلتے ہیں اور کبھی دھوئیں کی طرح باہر نکلتے ہیں. بولیے، بعض دھاگے کی طرح وجود سے نکلتے ہیں اور کبھی دھوئیں کی طرح باہر نکلتے ہیں. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ سب نکل گئے ہیں. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ سب نکل گئے ہیں، پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے. پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے اور باہر نکلتا معلوم ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پھر سنیے، دوسرے یہ کیسا ظاہر ہوتا ہے کہ برے اخلاق لمحہ بلمحہ نکلتے جاتے ہیں. بعض دھاگے کی طرح وجود سے نکلتے ہیں اور کبھی دھوئیں کی طرح باہر نکلتے ہیں. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ سب نکل گئے ہیں، پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے اور باہر نکلتا معلوم ہوتا ہے. تو اس پہ ہمارے اس مکتوب کا اختتام ہوا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اب حضور میری حالت ایسی ہو گئی ہے، میری فنا اور بقا کی جو سٹیجز ہیں وہ گزرنے کے بعد اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے، جو اصل بات ہے وہ اب مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ میرے اندر سے برے اخلاق نکلتے جا رہے ہیں. اور پھر آپ چونکہ جیسے پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ صوفیاء کو کچھ ایسے انداز دیتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں دیتا. تو جس طرح حضور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے فرمایا کہ مجھے گناہ نظر آتے تھے لوگوں کے، جب وہ وضو فرما رہے ہوتے تو میں دیکھتا لوگوں کے گناہ مجھے دکھتے تھے. تو ایسے ہی آپ بھی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے اندر سے وہ اخلاق جس طرح کوئی دھاگا باہر نکالتا ہے اس طرح سے انداز ہوتا، یا پھر جیسے دھواں اٹھتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے جسم سے، اس طرح کا انداز میں دیکھتا کہ میرے اخلاق یوں مجھ سے نکل رہے ہیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی خیال کرتا میں کہ شاید سب نکل چکے ہیں اور بالکل میں اندر اور باہر سے اب پاک ہو چکا ہوں اور میری مکمل اصلاح ہو چکی ہے، لیکن کسی اور وقت میں دیکھتا کہ نہیں ابھی بھی باقی تھے اور کچھ اور بھی باہر نکلتا ہوا معلوم ہوتا. تو بظاہر یہ دو چار جملے ہیں لیکن ان کی بڑی حقیقت ہے. اور جیسے عرض کیا گیا کہ اللہ نے اخلاق کو اس قدر بلند درجہ دیا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی یہی شان بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی آپ اخلاق کے سب سے عظیم درجے کے اوپر، آپ کے اخلاق خلق یعنی عادات جو ہیں وہ عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں اور عظیم درجے والی عادات آپ کی. تو اس لیے یہ بات حضور کے لیے بھی خاص رہی، اور آپ کے جتنے بھی دنیا میں اوصاف بیان کیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو آپ کا وصف ہے وہ آپ کی عادتیں، جو آپ نے دنیا میں اپنا وجود اور اپنی برکت کو جب دیا ہے تو آپ کی عادات سے آپ کے وہ خوبصورت انوار و تجلیات دنیا میں پھیل چکے ہیں. اور پھر آپ کا وجود مسعود جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ آپ نے یہ عادات کہیں سے سیکھی تھی.
یہ فرق ہے. اگر میں سچا ہوں، آپ سچے ہیں، تو آپ حضور جیسے سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے کسی سے سچ سیکھا ہے، آپ نے کسی سے سچ سنا ہے اور آپ سچے ہو گئے. اگر آپ جو ہے وہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، تو آپ حضور جیسے امانت دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے کسی سے امانت داری سیکھی ہے، کسی نے آپ کو بتایا ہے امانت داری ہونی چاہیے، امانت کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، محبت کی ہے، پیار کیا ہے، لوگوں کو عزت دی ہے، تو یہ لوگوں کو عزت دینا آپ کو سکھایا گیا ہے. آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، کسی استاد نے آپ کو بتایا ہوگا، ماں باپ نے بٹھا کے بتایا ہوگا کہ بیٹا لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. تو ہم سب سیکھے ہوئے لوگ ہیں. بولو. حضور علیہ السلام سیکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے وجود سے ہی سچ نکلتا تھا. آپ وجودی طور پہ سچے ہیں، وجودی طور پہ امانت دار ہیں، آپ کے وجود میں ہی اچھائی ہے. لہذا آپ کی نیکی اور آپ کے انداز آپ کے اندر سے برآمد ہوتے ہیں، بجائے کہ پہلے آپ میں ڈالے گئے اور پھر آپ سے وہ باہر نکلے. تو ایسا نہیں تھا، آپ کے وجود کو ہی سچ بنایا گیا. اور یہ حضور علیہ السلام کے جو انداز ہیں وہ اخلاق عظیم اس لیے ہیں کہ آپ جیسی خلق کی طاقت اور آپ جیسے اخلاق کی طاقت کسی میں نہیں آ سکتی. ہم سیکھ کے کسی بھی درجے پہ چلے جائیں، حضور جیسا جو آپ کا اعلی اخلاق کا نور ہے وہ نہیں. اس کا ایک اپنا ہی انداز ہے اور وہ رہے گا. تو اب چونکہ یہ ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے، یہ جو بیعت ہے، یہ بیعت اصل میں یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میری اصلاح کریں. آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ میری ناک میں نکیل ڈالیں اور اس نکیل کو پھر کھینچیں جدھر کو آپ چاہتے ہیں. یہ بیعت اصل میں یہی ہے. بیعت کا نام وظیفے پڑھنا یا یہ بیٹھ کے تو جو ہے وہ حق ہو کی ضربیں مارنا ہی نہیں ہے. یہ تو اس کے ویسے طریقے ہیں کہ اس کے اندر یہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ پیوریفیکیشن ہے، صفائی ہے. تو وہ آپ جب شیخ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ میرے لیے اس مقام پہ فائز ہو گئے جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کریں، کیونکہ وقت کم ہے، دنیا کے چند دن ہیں، موت آنے والی ہے. تو اگر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح چلا گیا تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. جس درجے پہ انسان فوت ہوتا ہے اسی درجے پہ کروڑوں اربوں سال گزارے گا، کبھی اس درجے سے اگلا درجہ اسے نہیں ملتا. جس درجے پہ وہ مرا اسی درجے پہ رہے گا. تو کیوں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری دنیا ہمیں اسی لیے دی گئی کہ ہم اور پیوریفائی ہوں، بہتر ہوں، تو اس کے لیے پھر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں. تو بیعت کا اصل مقصد تمہارا ظاہر اور باطن صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت اور کوشش ہے جو قرآن ارشاد فرماتا ہے حضور اسلام کے لیے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ دلوں کو پاک کر دیتے ہیں. یہ تزکیہ کی سٹیج، یزکیہم، تزکیہ. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ بیعت کے سوا حاصل ہی نہیں ہو سکتا. آپ تزکیہ بیعت کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ آپ کوئی اس کا رستہ دیں، کس طرح کریں گے؟ تزکیہ کوئی تزکیے والا کرتا ہے، کوئی تزکیے والا ہوتا ہے جو تزکیہ کر دیتا ہے، وہ تو نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ اصل مقصد بیعت کا یہی ہے کہ اگر کوئی کسی بھی اللہ والے کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی باطنی صفائی ہو رہی ہے، اس کے باطن کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ظاہری صفائی ہو رہی ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہو رہے تو براہ کرم بیعت کھیلنا بند کریں. آپ یہ نہ کریں، پہلے ہی خانقاہی نظام برباد ہو چکا ہے. میں اکثر جب بھی کسی کو ذکر سکھانے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ بات ضرور ان سے کہتا ہوں کہ پہلے نیت کریں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس پروسیس سے گزریں گے، اور یہ پروسیس آپ پورا کریں گے، پیوریفیکیشن کا پروسیس جس کو آپ بیعت کہہ رہے ہیں.
تو آپ پہلے نیت کریں کہ میں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں بھی یہی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اللہ کے راستے پہ لے کے چلوں گا، اور آپ بھی یہی نیت کریں کہ صرف اللہ کے لیے میں بیعت ہو رہا ہوں، میرا مقصد خدا ہے، اللہ ہے، رسول ہے اور ان کی معرفت۔ تو چونکہ نہ تو بیعت کرنے والے کی نیت صفائی ہے اور نہ ہی بولیے بیعت کرانے والے کی، دونوں کی ہی نیت صفائی نہیں ہے، کچھ اور ہی نیتیں ہوتی ہیں، کچھ اور ہی انداز ہوتے ہیں، اور وہ کچھ اور ہی اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ جب نیت ہی نہیں کر رہے کہ میری نیت یہ ہوگی، ساری زندگی آپ کسی بھی حضرت کے ساتھ دامن کے لپٹے رہے، میں کہتا ہوں لپٹ کے آپ اس کی جرابوں میں، حضرت صاحب کہا کرتے تھے، گھس جائیں، جرابوں کے اندر رہیں آپ، تو پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ آپ نیت ہی نہیں کر رہے کہ میں نے صفائی اور اپنے باطن کی نگہداشت کے لیے آپ کو کچھ سمجھا ہوا ہے، اور آپ میرے اس باطن کو بہتر کریں۔ تو یہ پہلا معاملہ ہے۔ تو خانقاہی نظام کی آج جتنی آپ بربادی اور تباہی دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ سارا نظام اس پیوریفیکیشن کے عمل کو چھوڑ چکا ہے، اور وہ اخلاق کی درستگی، وہ نیکی کا ایک خاص انداز، اور وہ بیٹھ کے سمجھنا سیکھنا اور اس طرح ہی عمل کرنا، اور اپنے آپ کو صاف کر کے بہتر کرتے چلے جانا، یہ تو کب سے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، کوئی ہے ہی۔ وظائف پڑھتے رہتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اندر سے توجہ یہی رہتی ہے کہ فلاں بھی سنا ہے خلافت ملتی ہے، فلاں بھی سنا ہے فلاں ملتی ہے، فلاں ملتی ہے، تو وہ اسی کو دیکھ کے چل رہے ہوتے۔ تو اللہ اس کو اصل انداز عطا فرمائے، آمین کہو۔ اللہ اس خانقاہی نظام کے لیے وہ دوبارہ وہی بہاریں عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے دور میں تھیں، جو حضور نے جس کی بنیادیں رکھیں، اور صحابہ کرام کے اطوار اور حالات جو حضور نے بدلے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر فرمائی تھی، یاد کریں، نجاشی کے دربار، اس میں آپ نے یہی کہا تھا، جب اس نے اس کو پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے تمہارے نبی کی خوبی، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا، اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا، یا آپ نے یہ نہیں بولا کہ میں نے تو دیکھا چاند 2 ٹکڑے کیا، میں نے تو دیکھا کہ فلاں معجزہ، میں نے تو دیکھا یہ ہو گیا، پتھروں نے یہ کر دیا۔ ایسا انداز آپ نے نہیں بیان کیا وہاں، حالانکہ آپ چاہتے تو یہ لفظ بھی تو ارشاد ہو سکتے تھے کہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ آپ کے ہاتھوں سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، اور دیکھو نجاشی ایسا کون کر سکتا ہے رسول کے سوا، بولو، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ کتنی حیرانی کی بات کہ ایک بہت بڑی چیز تھی، ہم لوگوں کے لیے تو کرامتیں ہی ہوتی ہیں نا، بولو یار، ہمارے لیے تو کرامتیں سب کچھ ہوتی ہیں، بھئی یہ فلاں حضرت صاحب نے کیا کہ نہیں کیا ہوا، کتنے کو بچے بنڈے انہوں نے، یا کتنی کو بیماریاں دور کر لیتے ہیں یہ، یا کتنے کو پھوکے مار کے تو کاروبار چلا لیتے ہیں، یہ بتاؤ ہمیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں بھی تو ہماری نظر میں ہیں نا، ہم تو یہی سوچ کے بیٹھے رہتے اور اسی چیز کو دیکھ کے چل رہے، جبکہ صحابہ کے یہ انداز نہیں تھے، وہ تو کفار کے لیے معجزے دکھائے گئے، بولے کہو نا سبحان اللہ۔ کافروں کے لیے حضور نے معجزے دکھائے، ایمان والوں کے لیے تو نہیں دکھائے۔ ایمان والے ان چیزوں کو کہاں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو کھلونے ہیں، بچوں کے کھلونے، بچوں کو کھلانے کے لیے آپ دے دیتے ہیں، بیٹھ کے جھنجھنا بجائی جا۔ تو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے نا، حضور اسلام کے معجزات تو ہے آپ کے اس دور کی اس ضرورت کے عین مطابق تھے، جو کفار کو چاہیے تھا حضور نے دکھا دیا۔ لیکن انہوں نے جو گفتگو کی حضرت جعفر طیار نے، وہ بڑی خاص ہے، اور اس کو پڑھیے بار بار، اور اس کو کھولیے، دیکھیے انہوں نے کیا بولا۔ اور آپ نے عمر کا تلارہ الفاظ نجاشی کے دربار میں کہیں، ارشاد فرمایا کہ ہم وہ لوگ تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم وہ لوگ تھے جو قتل و غارت کیا کرتے، ہم وہ لوگ تھے جن میں برے اخلاق اس قدر تھے کہ ہم برے اخلاق کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آ کے انسان کی ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ برائی کو برائی ہی سمجھنا چھوڑ دیں، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو برائی ہے ہی نہیں، اور اس کو آپ اسی طرح لے لیں کہ برائی کے علاوہ ہی آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں برائی نہیں ہے، یہ کچھ اور نام دے دو،
تو آپ نے کہا کہ ہم اس جگہ پہنچ چکے تھے کہ ہمارے اندر برائیاں حد سے زیادہ ہو گئیں اور وہ برائیوں کو ہم برائی جانتے ہی نہیں تھے. اس شخص نے آ کر صرف یہ کیا کہ ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، دشمنیوں کو ختم کر دیا، ہمارے دلوں کو جوڑ دیا، ہمارے دلوں کے اندر نفرتوں کو ختم کیا، اور ہم وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے. یہ آپ نے گفتگو کی کہ انہوں نے آ کے ہماری عادتیں ہی بدل دی. جو ہماری عادتوں میں شامل تھا، جس کو ہم عادت بنا چکے تھے، حضور نے آ کے اسے ختم کر کے اس کی جگہ ایک اچھی عادت عطا فرمائی ہے. بری عادت ختم کی ہے اور بولو اچھی عادت اس کی ریپلیسمنٹ میں دی ہے. تو یہ میرے نبی کا وہ کارنامہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا فرمایا حضور کے لیے یاد کریں. جب حضور آئے آپ کے پاس اور یہی فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، ڈر لگ رہا ہے، جسم آپ کا تھر تھراہٹ میں ہے اور سردی لگ رہی. تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ بولے تھے. آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے، سارے معاملات آپ کے میں نے سنے ہیں کہ آپ پہ بادل سایہ کرتے رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، یہ بھی مجھے پتا. پورے مکہ جانتا تھا. بولیے، صرف آپ ہی نہیں، پورا مکہ جانتا تھا کہ اس بچے کا سینہ چاک ہوا، دل نکالا گیا، صاف کیا گیا، دوبارہ دل رکھ دیا گیا، سینہ بند کر دیا گیا. تو یہ تو محیر العقول چیزیں مکہ میں پہلے ہی پتہ تھی. اور یہ کہ آپ جب گزرتے تھے تو پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، جدھر آپ بیٹھتے درخت آپ کے اوپر چھاؤں کر دیتے. تو یہ چیزیں تو مکے والے پہلے جانتے ہیں. ان میں سے کوئی بات آپ کو نہیں کی گئی. جب آپ نے کہا کہ میں رسول ہوں اور میرا اس طرح کی حالت ہے تو میں کیا کروں گا، تو انہوں نے بھی آپ کے اخلاق کا ذکر کیا. بولیے، انہوں نے بھی آپ کے، اس کا مطلب سمجھو، بات سمجھو، اصل بات، سب سے بڑی طاقت ہی اخلاق ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو حضور کے باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا، لیکن چونکہ سب سے بڑی جو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر وہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے، سلام دعا کا طریقہ ہے، اس کی گفتگو کا انداز ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے طریقے ہیں، وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. کوئی بیٹھا ہے تو اٹھتا کیسے ہے، اٹھتا ہے تو بیٹھتا کیسے ہے، لیٹتا ہے تو سوتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے، مہمان نوازی کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے ہے، لین دین کا کیسا ہے، مال کی تجارت کیسے کرتا ہے، جہاں جاب ہے، نوکری ہے، جہاں پہ کوئی رزق حلال ہے وہ کیسے کر رہا. یہ ساری چیزیں زیادہ قوت والی ہیں. یہ ہے اصل قوت انسان کی، جو تمہارے اندر اگر پیدا ہو جائے، بولو، تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اور اس کی ایک اور مثال لے لو کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ، کیونکہ آپ کا اخلاق اگر کھول دیا جائے تو میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی ساری زندگی ہی اخلاق ہے بس، اور ہے کیا؟ اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ بہترین زندگی ہے. تو بہترین زندگی کیا ہے؟ بولتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، اٹھتے ہوں گے، چلتے ہوں گے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہی بہترین ہے، اعلیٰ. تو لہٰذا اس اعلیٰ نمونے کی میں اگر بات چھیڑتا جاؤں گا تو یہ مشکل ہوگی. مطلب وہ بہت ساری باتیں حضور کی سیرت کے انداز ایسے ہیں کہ ان کو پیش کرتے کرتے راتیں بیت جائیں، دن بیت جائیں، لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. ایک اور مثال لے لیں کہ حضور نے جب فتح مکہ فرمائی تھی تو اس وقت آپ نے جو معافی کا انداز دیا دنیا کو، اور وہ آپ کے خلق کا ایسا مظاہرہ ہے اور آپ کے خلق کا ایسا اظہار ہے وہ کہ آپ نے جب وہ دیا اور وہ معاف کر دیا سارے کفار کو، وہ جتنے بھی قیدی ہوئے تھے. ظاہر ہے فتح مکہ ہوئی، بہت سارے سردار ان کو تہہ تیغ بھی کیا گیا، بعض کو رسیوں سے جکڑ کے لایا گیا.
تو وہ سارے آپ کے جانی دشمن رہے، بولو آخری دن تک. یہ حضور کی سایہ جمیلہ کا سمجھ لے آخری دن تھا. آپ کی جتنی کوشش تھی وہ آپ کے لاسٹ ڈے تک پہنچی. فتح مکہ کا دن دنیا نے دیکھا. اس دن تک وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں. پیدائش سے دیکھا، 40 برس تک دیکھا پہلے، اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا انداز بدل گیا، دشمنی شروع ہوئی. اور پھر وہ جنگیں بدر، احد، خندق، ساری جنگوں سے گزرتے ہوئے سارے دشمن رہے. کچھ مارے گئے بدبخت، ان کو صحابہ نے قتل کر دیا، اور کچھ جو ہے وہ بچتے رہے، نہ مارے گئے. وہ اس طرح چلتا چلتا وہ سارے پھر پکڑے گئے فتح مکہ کے دن. تو یوں یہ لاسٹ چیپٹر تھا، بس ختم، کلوز. تو سوچا جا سکتا ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی دشمنی کی ہو وہ کیسے ایمان لاتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. وہ کہتا ہے دماغ خراب، ساری زندگی دشمنی کی ہے تو اب اسی طرح موت آ جائے، بس ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات. لیکن ان کی توقع ہی نہیں تھی جو میرے نبی نے کر دیا اس وقت. وہ توقع ہی نہیں کر سکتے تھے اس بات کی. یعنی یہ ان کی وہم و گمان کی لفظ میں کیا بولوں، اس میں وہ کسی خانے میں نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. کہ حضور نے جب وہ لوگوں کے سامنے مظاہرہ فرمایا کہ جاؤ انہیں سب سے کہہ دو لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جاؤ تم پہ آج کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ تم ہو کون، نام کیا ہے، جاؤ چلے جاؤ، سب کو معاف کر دیا. کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، کسی کا کچھ بھی انداز ایسا نہیں یہاں کیا جائے گا کہ بھئی تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا تھا، آج تو پکڑا گیا ہے، آج تیرے لیے یہ ہے، آج تیرے لیے کچھ بھی. میں سب کو معاف. اب وہ جانی دشمن، جانی مانی دشمن، انہوں نے کیا کہا؟ حالانکہ ان کے سامنے سارے معجزات پہلے ہی ہو چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات دور دور تک نہیں گئی ہوں گی کہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 3000 فرشتے اترے. تو وہ کیا صرف مسلمانوں نے دیکھے تھے؟ وہ کافروں نے بھی دیکھے تھے کہ سفید گھوڑوں والے، سفید اماموں والے کچھ لوگ، اور وہ بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے. مسلمان جو ہے وہ بھی تلوار اٹھاتا ہی تھا کہ سامنے والے کا سر اڑ جاتا تھا. مطلب وہ تلوار لگاتا نہیں تھا اسے، مطلب ہلکا سا تلوار اٹھائی ہے، سامنے والے کا سر پہلے ہی اڑ چکا ہے. وہ کہ یار تیر کس نے کر دیا بھائی، میں تو تلوار ابھی یہیں پہ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں کفار کو پتہ نہیں چلی تھی؟ بولو ذرا سارے، پتہ چلی. یار یہ تو حد ہو گئی. اور پھر حضور نے، آپ نے بدر کی ریت سے مٹھی بھری اور آپ نے یوں کفار کی طرف پھینکی. اب یہ کیا منظر صاحب نے نہیں دیکھا کہ سارے کفار کی آنکھوں میں وہ ریت جا پڑی. 1000 لوگ ہیں، کوئی دائیں ہوگا، کوئی بائیں ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا. اتنی مٹھی سی ریت جاتی کہاں ہے بھائی؟ تو یوں پھینکی تو وہ سارے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑی اور ان کی آنکھیں دیکھنا بند ہو گئی. تو یہ سب کچھ وہ دیکھ چکے ہیں. بولو نا یار، سب کچھ دیکھ چکے. کیا وہ خندق کا وہ طوفان نہیں دیکھا ہوگا جب سارے جتنے بھی قبائل ہیں وہ اکٹھے ہو کے، غزوہ احزاب اسے کہا جاتا ہے، حزب کی جمع. یعنی وہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ کوئی عرب کا کافر قبیلہ نہیں تھا جو اس میں شامل نہ ہو. سب کو اکٹھا کر کے وہ لے آئے تھے. یہ بہت بڑا حزب تھا، اسی لیے اس کو احزاب کہا گیا. اتنا بڑا وہ حزب تھا اور اتنی بڑی اس کی اسٹرینتھ تھی، اتنی تعداد تھی ان لوگوں کی کہ وہ پہنچ گئے. تو نہیں دیکھا لوگوں نے کیا کہ اس طرح کا طوفان اور آندھی آئی جس طرح عرب میں کبھی آتی نہیں ہے ایسی آندھی. ان کے خیمے بھی اڑا کے لے گئی، برتن اڑ گئے، ان کے گدے گھوڑے بھاگ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئی. اتنی تیز ہوا، ریت اڑ اڑ کے ان کو جو ہے وہ ان کی جسم کے اندر ایسے جیسے چھید کرتی چلی جا رہی. اور کہا بھائی بھاگنے میں یافیت ہے، جان بچاؤ، جنگیں شنگیں بعد میں ہوتی رہیں. سب بھاگ گئے. تو کیا یہ منظر ہی یاد ہوگا؟ بولو نا یار، نہیں سمجھ رہے آپ. تو یہ ساری چیزیں پھر حضور صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں صحابہ فرماتے ہیں حضور وضو کرنا ہے. تو وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے.
فرمایا جاتا ہے کسی کے پاس کوئی پانی کا کوئی برتن ہو، تھوڑا بہت ہی ہو، کہا حضور تھوڑا سا ایک پیالے میں پانی، کہا لے آؤ۔ اب حضور نے اپنی 10 انگلیاں اس پیالے میں ڈالی ہیں، اب ان 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خبر صرف مسلمانوں تک رہی ہوگی؟ او نہیں بھائی، اس طرح کی خبریں یوں پھیلتی ہیں جیسے جنگل میں آگ بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ کہیں سے کہیں جاتی ہیں کہ آج عجیب بات سنی ہے جی، پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے ایک پیالے پانی کو 1000 صحابہ کے لیے بنا دیا۔ تو یہ سارا کچھ وہ سنتے رہے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یار اتنا بڑا معاملہ، آؤ یار چلتے ہیں جا کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایسے شخص کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، دیکھو نا اتنا، یہ کون دکھا سکتا ہے؟ یہ تو نبی کر سکتا ہے۔ اتنا سخت دل ہے کہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، لیکن جب یہ کہا کہ جاؤ تم سب کو معاف کر دیا، تو یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے دشمن لیکن تھے سمجھدار۔ اچھا، انسان کا دشمن بھی سمجھدار ہی ہونا چاہیے، بے وقوف دشمن جو ہے نا وہ دشمنی بھی بے وقوفی والی کرتا ہے۔ سمجھدار لوگ تھے، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ چاند 2 ٹکڑے کرنا آسان ہے، ہم مانے نہیں، یہ کوئی لوگ کر سکتا ہے کوئی بندہ، ٹھیک ہے ہو گیا۔ یہ بھی آسان ہے کہ آپ پتھروں کو کلمہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے ہو گیا، مان لیا، لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص معاف بھی کر سکتا ہے اور اس جگہ پہ کر سکتا ہے آ کے جب اس کے ہاتھوں میں پوری قوت ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، وہ اس وقت کا ایسا، اس وقت کا سپر انسان ہے جو اگر ایک حکم دے تو ایک بوٹی علیحدہ کروا سکتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور ایسی حالت میں معاف کر دے کوئی، یارو یہ چاند توڑنے سے بھی بڑا ہے، یہ سورج پلٹانے سے بھی بڑی چیز ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ اب آپ چاہیں تو کسی کو بھی تیگ کر دیں، اور اس وقت آپ مظاہرہ رحم کر دیں۔ رحمت للعالمین کا جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے اسی لیے کہ یہ کرم اور فضل آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب ان سب نے کہا، انہوں نے کہا جی بس ختم ہوگی بات۔ اب وہ رسیاں نے کہا جی کھول دی۔ بعض صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ حضور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بدبخت لوگ ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی ہم پہ حملہ کر دیں، اتنے یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے جانی دشمن ہمارے، یہ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ حضور یہ آپ آج معاف کر رہے ہیں، کل کو یہ پھر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انہیں چھوڑ دو تو پھر چھوڑ دیں، آپ ختم کریں، کھولیں رسیاں ان کی۔ وہ رسیاں جب کھولی گئی، اب تاریخ نے ایک نیا منظر دیکھا، وہ وہیں کھڑے، کہا بھائی جاؤ، وہ پھر کھڑے ہیں ادھر ہی۔ یار تو آپ ذرا تھوڑا سا منظر ذہن میں تو لائیں، آپ ذرا سوچے تو صحیح وہ انوائرمنٹ کیا بنی ہوگی اور اس وقت کیا انداز ہوگا کہ وہ کھڑے ہیں ادھر ہی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم سب سے کہہ دیا گیا آزاد ہو، رستہ کھول دیا گیا، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، جاؤ یہ نکل جاؤ، جدھر مرضی نکل جاؤ، ادھر جانا ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ادھر چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی بھی روکنے والا آج نہیں ہے، حضور نے فرما دیا جاؤ۔ وہ نہیں جا رہے، وہی کھڑے، ان کو جاتے کیوں نہیں بھائی؟ ادھر کیا 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 اب کام ہے، ختم ہوگی بات، جائیں۔ تو کیا لفظ تھے، فرمایا اب تو نہیں جانا، اب تو جاننے والے ہے ہی نہیں، اب نہیں جا سکتے۔ یہ اگر آج چلے گئے تو پھر رہا کچھ نہیں، اب نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ بندہ اصل میں کون ہے، آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کون شخصیت ہے، کیونکہ یہ ایسا انداز تو ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم تو پورا تیار ہو کے آئے ہوئے تھے کہ ابھی بس ختم۔ تو اچھا کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اللہ ہے ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں،
ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تم لوگوں کے ساتھ ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. بس اس بات کا دکھ ہے کہ بڑی دیر سے پہچانا، اس بات کا دکھ ہے بہت دیر ہو گئی. اس بات کی بڑی تکلیف رہے گی، ساری زندگی رہے گی کہ بہت تکلیف ہوگی اس بات کو سوچ کے کہ دیر کر دی اس بندے کو جاننے میں. کاش پہلے جان لیتا تو آج تمہارے ساتھ میں بھی شامل ہوتا اس جنگ میں، اس نبی کی طرف سے آتا. لیکن مجھے آج پتا چلا یہ کون. میں یہاں ایک بات کروں کیونکہ یہ میرے نبی کا وہ وصف ہے جس کی تعریف ہم سب پہ فرض کی طرح عائد ہے انشاءاللہ کریں، جس کو بیان کرنا ہم سب پہ فرض کی طرح ہے کہ یہ معاف کر دینا اور یہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ نبوت کے ان اعلیٰ اوصاف میں سے ہے. نبوت کے اوصاف، ولایت کی بات نہیں کر رہا میں، ولی ہونا بہت پیچھے رہ گیا. نبوت کے ان اعلیٰ اوصاف میں سے ہے جس کو اللہ یہ دے دے اسے نبیوں جیسی طاقت بھی عطا کر دیتا. تم لوگ بھی نہیں سمجھے میری یہ بات، بس سن لی ہے تم لوگوں نے، لیکن اللہ کرے سب نبیوں جیسی طاقت اس کو دی جاتی جو اس لیول تک پہنچتا ہے. اخلاق کا یہ درجہ سے نصیب ہوتا. تو خیر یہ میں نے اس لیے آپ کی زندگی کے سامنے، آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں اخلاق کی کچھ باتیں رکھی ہیں. اب یہ جو ہمارا مضمون ہے کہ بزرگوں کا جو تربیت کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ لمحہ بلمحہ لکھا ہے، لمحہ بلمحہ برے اخلاق نکلتے جاتے ہیں. کیا ہے بولو سارے؟ لمحہ بلمحہ برے اخلاق نکلتے جاتے. یہ اپنی اس حالت کو یا اپنے پروسیس کو سمجھنے کے لیے خود سے آپ اپنے اندر یہ بیرومیٹر لگا لیں. یہ بیرومیٹر لگا لیں. بار بار ہمیں پوچھنے کی یا بزرگوں کو پوچھنے کی بولو ضرورت نہیں ہوتی. کسی شہر کو بار بار تنگ نہیں کیا جاتا. یہ نہیں ہوتا طریقہ کہ آپ فضول قسم میں بس باتیں پوچھتے رہیں. یہ بیرومیٹر خود لگا لیں اپنے اندر اور دیکھتے جائیں. 2022 میں ایک عادت تھی میرے اندر، آج 23 میں ہے کہ نہیں؟ 2021 میں ایک عادت تھی، آج ہے کہ نہیں؟ 2020 میں ایک عادت تھی، آج ہے کہ نہیں؟ جب سے ان کے ساتھ لگا ہوں، بولو جی جی، جب سے ان کے ساتھ لگا ہوں لمحہ بلمحہ برے اخلاق کی حالت کیا ہے میری، برے اخلاق کی حالت. ابھی میں اچھے اخلاق کی بات نہیں کر رہا، برے اخلاق کی میری کیا حالت ہے. کیا میرا غصہ کم ہوا؟ کیا میری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بہتری آئی؟ کیا میں جو کبھی کبھی یا ایک فریکوینٹلی انداز میں جھوٹ بول جاتا تھا، کیا اب میں نے وہ آج اس کو چھوڑا ہے، کچھ اس کی پرسنٹیج کم ہوئی ہے؟ کوئی میری ایسی عادت ہے جو بہت ہی بری تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہوتی تقریباً 0 ہو چکی ہے؟ کوئی ایک ہی ہو بولو کہ یہ اب تقریباً 0 پہ جا چکی ہے، اب نہیں میں کرتا ہوں. گانے سننے کا بڑا شوق تھا اور بڑا وہ فلمیں گانے کا تصور ہوتا تھا، بولو ہوتا ہے نا، بولو نا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایسی فضول میں ہی ہمارے جوانوں کو ایسے لگتا ہے جیسے یہی زندگی ہے. تو وہ شروع میں ظاہر ہے ہمارا ماحول ہی ایسا، میڈیا نے ایسا اس کا چکر دیا ہوا ہے. تو اب وہ آہستہ آہستہ کیا وہ دور ہو گیا ہے؟ کیا میری رغبت کم ہوئی ہے؟ تو یہ برے اخلاق لمحہ بلمحہ نکلتے جاتے ہیں. یہ لفظ بڑا ہی قیمتی ہے. ایک دم سے کوئی شیخ تمہیں اگر صاف کر دے تو وہ شیخ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوئی شیطان ہے جس نے تمہارے اوپر کوئی شے ڈال دیا، تمہیں بھروسہ تمہیں دلوا دیا گیا کہ تو نیک ہو گیا، بس ایسا کچھ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں تھا. ہاں میرے نبی علیہ السلام کا انداز یہی تھا. آپ ایک نظر میں ہی صاف فرماتے تھے اور جو حضور کے سامنے آتا بس ایک نظر سے ہی پاک ہو جاتا تھا. وہ آپ کا انداز. لیکن اللہ نے باقیوں کو پروسیس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. تو لمحہ بلمحہ، بار بار میں ایک لفظ بول رہا ہوں، بولیے کیا؟ آہستہ آہستہ کچھ چیزیں نکل جاتی. اور ان چیزوں کا نکلنا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے
کہ اپنے شیخ کے ساتھ جب سے میں ملا ہوں، جب سے میری ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، آنا جانا شروع ہوا ہے، میری یہ بری عادتوں میں کمی آئی ہے. تمہیں مبارک ہو، یہی اصل میں تمہاری منزل تھی. تمہیں مبارک ہو، تم پہنچ گئے ہو، یہی ہونا چاہیے تھا. کاروبار چل گیا ہے، بچے 2 ہو گئے ہیں، شادی بھی ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، یہ ڈمکان ہو گیا. یہ سب باتیں فضول باتیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں. یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کیا تھا تو یہ ہو گیا، صاحب سے جب سے ملے ہیں باجی بارے نیارے ہو گئے. تو یہ کہیں بتاؤ گے بھی تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. جس طرح صحابہ نے کبھی حضور کی یہ باتیں نہیں بتائی تھی، حضور کے اخلاق کی گفتگو کی تھی، کہ جب سے ان کے ساتھ ملے ہیں یہ انداز ہوا، یہ انداز بن گیا، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ بتاتے. تو انشاءاللہ کہہ دیجیے، یہ پہلی بات ہے. لمحہ بلمحہ برے اخلاق نکلتے جاتے. کوئی ایک بھی ہے نا تو پریشان نہیں ہونا، تمہیں ضمانت ہے کہ تم صحیح راستے پہ ہو، کیونکہ وہ اخلاق نکل گیا برا اور اس کی عادت کم ہو گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ریپلیسمنٹ ضرور اللہ دے گا پھر، یعنی اس کی جگہ نیا اچھا اخلاق آئے گا، اچھی عادت، اچھا خلق ضرور آئے گا اس برے عادت کی ریپلیسمنٹ کے لیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جگہ خالی رہ جائے، کیونکہ اللہ اس جگہ کو فل کر دے گا کسی اچھی عادت کے ساتھ. وہ الگ بات ہے، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے جی. اور ہم نقشبندیوں کا تو طریقہ ہی ہے، میں نے عرض کیا تھا اس دن حضور شاہ نقشبند کی مجلس میں رحمت اللہ علیہ، کہ ایک دم سے صفائی یہاں ہوتی نہیں ہے، یہاں پروسیس میں ڈالے جاتے ہیں لوگ، اور پھر چلتا ہے آہستہ 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 آہستہ. ایک وقت گزرتا ہے، 1-2 سال. یہ اس مرید کے اوپر بھی ہے نا کہ اس کی لکڑی کیسی ہے. یہ بولیے، بعض گیلی لکڑی ہوتے ہیں نا اور بعض خشک لکڑی ہوتی ہے. تو وہ گیلی لکڑی ہے تو ظاہر ہے اس کا پہلے پانی خشک ہوگا، پھر آہستہ آہستہ اسے آگ لگے گی، پھر پہلے سلگے گی، پھر دھواں نکلے گا، پھر وہ آگ پکڑے گی. بولو. اور اگر وہی خشک لکڑی تو پھر تو ہلکی سی اس کو آپ ذرا قریب لے جائیں، چھوٹی سی دیا سلائی، اس نے کہا بس ختم، اب مجھے جلتا دیکھیں آپ. تو یہ مریدوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا کہ وہ گیلی لکڑی اور خشک لکڑی ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں گیلی لکڑی کی مانند ہوں تو میرا کچھ ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، ضرور ہوگا. بس اس آگ کے قریب رہے، آہستہ آہستہ وہ آگ اسے بھی جلائے گی، لیکن ظاہر ہے تمہارا ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا، کیونکہ تمہارا پانی پہلے خشک ہونا ہے، اس کے بعد تمہیں آگ لگے. تو یہ انداز ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک عادت بھی نکل رہی ہے نا تو اس کا مطلب تمہیں آگ لگ رہی ہے اور وہ پہنچ گیا معاملہ تم تک. فیض اسی کو کہتے ہیں. یہی پیروں کا فیض ہوتا ہے، یہی بزرگوں کا فیض ہوتا ہے کہ وہ عادت تم سے نکل گئی ہے اور اب عجیب لگتا ہے اس عادت کی طرف جانا. وہ جو بھی بری عادت ہے اس کو سوچتے ہی آپ کو گن سی آتی ہے، یار میں یہ بھی کیا کرتا تھا، یہ بھی میں کرتا تھا. تو اپنے آپ سے گن آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، یار یہ میں کرتا تھا، کتنی بری بات تھی یار. اپنے اوپر بھی رستا ہے انسان، اور پھر بعض اوقات پھر ظاہر رونا بھی آ جاتا ہے کہ مولا میں کتنا برا تھا اور تو نے کتنی برکت دی کہ مجھے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو سوچ آتی ہے اندر کہ میں اتنا برا تھا یار، یہ بڑی بات ہے. یہ کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا جب تک شیخ کی بارگاہ کی برکتیں حاصل نہ ہو. اللہ تو فرمایا، یہ لمحہ بلمحہ حضور ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور میرے برے اخلاق نکلتے جا رہے ہیں. اب میرے اندر وہ چیزیں اصلیت میں آ رہی ہیں کہ میری وہ جو نماز روزہ اور میرے جتنے بھی وظائف اور آپ کے ساتھ نسبت اور آپ کی جتنی بھی میرے ساتھ کوشش اور ذکر فکر کے جتنے انداز اور یہ حقوق کے نعرے، حضور اب اس کا اثر میں دیکھ رہا ہوں، اس کا رزلٹ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ اس کا نظر میں آ گیا، ہو گیا، وہ کرم ہو گیا، میرے برے اخلاق نکل رہے ہیں. انشاءاللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے دے. یہی اصل بات ہے. اور اگر کسی کو ایسا ہو گیا تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا ساری رات نفل پڑھنے والے سے زیادہ درجے پاتا ہے. ساری رات عبادت جس نے کی، ساری رات نفل پڑھے، تلاوت کی، قرآن پڑھا،
لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہے. فرمایا بس وہ نماز روزہ ٹھیک ہے، ثواب جتنا ہوا، جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اس سے زیادہ درجہ پا جاتا ہے. حالانکہ وہ رات جاگا ہی نہیں، وہ رات تلاوت میں مصروف نہیں رہا، وہ رات نفل نہیں پڑھتا رہا، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے، اس کی عادتیں بڑی پیاری تھیں، تو اللہ کو یہ زیادہ مطلوب ہے، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. چلے میں چونکہ علمی مجلس ہے تو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایسا کیوں ہے، اللہ کو اچھے اخلاق اتنے پسند کیوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ جو اللہ اتنا زیادہ ان پہ فدا ہے کہ بھائی یہ جو ساری رات نفل پڑھتا رہا، کیا یہ اللہ کا نام نہیں لے رہا؟ بولو، کیا یہ رکوع سجود نہیں کر رہا تھا؟ اس کا درجہ چھوٹا ہے اور اخلاق والے کا بڑا ہے. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے، سنیے، کہ جب انسان اچھے اخلاق کو پیش کرتا ہے، اچھے خلق کو پیش کرتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ سامنے والے لوگوں کو ہوتا ہے. یعنی جو سامنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بھائی کوئی اچھی بات کرے گا تو سامنے والے کا دل جوڑ دے گا، بولو، صلح کرا دے گا. محبت سے بات کرے گا تو سامنے والا ایزی فیل کرے گا. میں نے آج حضور کی ایک حدیث، ابھی میں مدینہ شریف کا چینل لگایا تو گنبد شریف کی زیارت بھی ہوئی، لائیو جو دکھا نہیں ہوتے، اور ساتھ جو ہے وہ نیچے احادیث. اب انہوں نے بڑا اچھا یہ کیا ہے کہ پہلے وہ صرف عربی ہی بولا کرتا تھا بندہ، تو سامنے زیارت تو ہو رہی ہوتی تھی مدینہ شریف کی، لیکن وہ عربی حدیثیں پڑھ رہا ہوتا تھا، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث. اب انہوں نے پتہ نہیں کوئی سافٹ ویئر لگایا ہے، وہ ساتھ اردو بھی آ رہی ہوتی، یعنی وہ عربی بول رہا ہے اور ساتھ اسی کی اردو نیچے ٹرانسلیشن آ رہی. وہ بڑی سہولت ہو گئی ہے. اب کتنی حدیثیں سننے کا پراپر موقع انہی کی زبان سے جو عرب ہیں، اور ساتھ مدینہ شریف کی زیارت. تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، بڑی پیاری بات حدیث انہوں نے پڑھی کہ اگر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے شخص کی خبر دوں جو جہنم پر حرام ہے. کیا لفظ ہے؟ میں ایسے شخص کی خبر دوں جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. کیا بات! ایک تو ایسا ہے کہ خود بھی جہنم پہ حرام ہو گیا، اور جہنم اگر آنا چاہے گی تو وہ بھی نہیں آئے گی، وہ بھی حرام ہوگی اس کے اوپر. تو فرمایا حضور جلدی دیں. ضرور، کیوں نہیں میرے آقا، ضرور دیجئے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. صحابہ نے فرمایا بتائیے کون سا ایسا شخص؟ فرمایا وہ شخص جس سے ملنا بڑا آسان ہو اور جو بڑے نرم لہجے کا مالک ہو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. پیر صاحب سے جناب وہ نہیں ملتے، آپ نہیں مل سکتے ان سے، آپ وہ بہت سیکیورٹی میں رہتے. یار کیا میرے نبی کا یہ انداز تو نہیں تھا یار. فرمایا جس سے ملنا بڑا آسان ہو اور وہ اتنے نرم دل کا مالک ہو، نرم لہجے کا مالک. فرمایا اس کے لیے جہنم حرام ہو گئی، اور جہنم اس پہ حرام ہو گئی، وہ جہنم پہ حرام ہو گیا. تو یہ آپ جب اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو آپ کے ساتھ سہولت ہو جاتی اور اس کی مخلوق آپ سے بڑا خوش رہتی. آپ کے اچھے اخلاق کا فائدہ آپ کو تو ہوتا ہی ہے، بولیے، کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو سہولت ہے تو آپ کو بھی تو فائدہ ہو رہا ہے اس کا. لیکن اللہ یہ پسند کرتا ہے، میرے بندوں کو یہ آسانی دیتا ہے. ذرا کوئی غلطی کرے گا یہ معاف کر دے گا، بدلہ نہیں لے گا. بولو، کوئی اگر کوئی گالی دے دے گا یہ بدلے میں گالی نہیں دے گا تو لڑائی نہیں ہوگی. بولو نا یار. اگر کسی کو کوئی اس کو تنگ کرتا ہے تو یہ اس کو بدلے میں گالی نہیں دے گا، تو کہے گا چلو یار کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا، درگزر کر جاتا ہے. تو بتاؤ آسانی دے رہا ہے لوگوں کو؟ بولیے یار، معافی دے رہا ہے، عفو درگزر کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فساد نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، جھگڑا نہیں ہوتا، گھر کے اندر بدامنی نہیں ہوتی. تو اس کا اخلاق اصل میں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے. یہ اللہ کے لیے ایسی بات ہے کہ اس پہ آ کے اللہ اپنی مخلوق کے لیے کسی کافر کو بھی قیامت کے دن بخشنے پہ آ جائے گا کہ میرے اس بندے نے میرے بندوں کو سہولت دی تھی. سہولت دی تھی اس نے. یار کافر تھا، وہ بعد میں دیکھیں گے کیا ہوا.
لیکن میرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کر گیا. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہے، لوگوں کو نفع دیتا ہے. تو سمجھ آ رہی بات؟ اس وجہ سے اللہ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے اچھا اخلاق. یہ بندہ جو ہے نا، اس کو زیادہ ثواب دو رات کی عبادت سے. بولو کیوں؟ اس کے اندر یہ عادت ہے، یار میرے بندوں کے لیے آسان ہے. ایک بندہ جب رات نفل ہے، صبح اٹھ کے گالیاں ہیں، صبح اٹھ کے دھکے ہیں، صبح اٹھ کے لوگوں کے ساتھ دھنگم مشتی ہے، اور مطلب تویا ہے اور تھپڑ ہیں. تو بتاؤ، وہ یاد ہے نا وہ حدیث، وہ اور 2 عورتوں والی؟ بولو نا یار. پہلی عورت کے لیے کیا کہا جس کا جنازہ دیکھا؟ فنار، گئی جنت، دوزخ میں گئی. چلی گئی. کہا حضور کیا وجہ ہوئی؟ کہا تم نے بتایا ہے کہ نماز روزے کی بڑی عادی تھی، لیکن یہ بھی تو بتا رہے ہو کہ کوئی اسے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، لوگ روتے تھے کسی طرح مر جائے جلدی. کیوں؟ اتنی بری اخلاق کی عورت تھی. فرمایا الی النار، دوزخ میں چلی گئی. اور دوسرا فرمایا بولو الی الجنہ، الی الجنہ، جنت کی طرف چلی گئی. حضور یہ کیا؟ فرمایا تم نے کہا کوئی نماز روزے کا علم نہیں ہے. کہا جی نہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلا، ہو سکتا پڑھتی ہو نہیں پڑھتی ہو، اندر ہی کہیں ہوتی ہے لیکن باہر کسی کو پتہ نہیں تھا. کہا لیکن یہ تو سب کو پتا ہے کہ زبان کی میٹھی تھی، زبان بہت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بہت اچھی تھی، لوگ بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یار کیا اعلیٰ اخلاق تھا. جب جاتے تھے دل خوش ہو جاتا تھا اور جی چاہتا تھا ملتے بیٹھتے. تو حضور نے وہیں بیٹھے بیٹھے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیا. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ اتنا بڑا معاملہ بنتا ہے کیونکہ اخلاق. اور دوسری بات کرتا ہوں جو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں آپ اتنے بڑے درجے پہ چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ کے سارے نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنا بھی آپ حج عمرے سے شروع کر دیں اور آپ تلاوت و نعت تک آتے آتے، آپ وظائف تک آتے آتے، کچھ بھی جو نیکی کے عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، اس کا جو رزلٹ شو ہونا ہے وہ تمہارے ہاتھوں، آنکھوں، جسم کے اعضاء سے شو ہونا ہے. وہ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، وہ تمہارے جسم کے اعضاء اس کا رزلٹ شو کریں گے. جو بھی آپ نے مسجد میں جمعہ پڑھا ہے، جو آپ نے ابھی حضرت کے ساتھ صحبت میں بیٹھے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان سے قرآن سنا ہے، حدیث سنی ہے، واقعات سنے ہیں، آپ نے حضور کی محبتوں سے باتیں سنی ہیں. اب وہ ساری باتوں کا رزلٹ کہاں سے شو ہوگا؟ بولو، ہاتھوں سے، کانوں سے، زبان سے. وہ تمہارے جسم کے اعضاء بتائیں گے کہ تم نے کیا پڑھا ہے آج، اور وہیں سے سارا رزلٹ شو ہو جاتا. اب دیکھو نا، سارا سال ایک طالب علم نے کتابیں پڑھی ہوں لیکن رزلٹ کے وقت 0 ہو جائے تو بتائیے کتنی بڑی زیادتی ہو گئی. سارا سال محنت کی تھی لیکن رزلٹ 0 آیا. تو یہ حال ہے. اگر سارا وقت نیکی عبادت روزہ میں گزرا لیکن اخلاق جو اس کا رزلٹ تھا وہ نہیں اس طرح آیا تو معاملہ خراب ہوگا. اس لیے بزرگ اس پہ بڑی توجہ کرتے ہیں. اخلاق کی بہتری بہت بڑی توجہ کی جاتی ہے، بہت بڑی. اور میرے نبی نے، اس لیے میں بار بار حضور کی سیرت پیش کر رہا ہوں کہ آپ کی سیرت ساری کی ساری ہے ہی یہ، ساری کی ساری اسی کے اوپر مشتمل ہے. یاد کریں نا ذرا کہ ابھی نہ قرآن اترا تھا، نہ نماز اتری تھی، نہ حضور کی نبوت کا اعلان ہوا تھا. میرے نبی کا اخلاق ہی مشہور تھا. مشہور کیا تھا؟ عادتیں مشہور تھی. سچ بولتے ہیں، صادق، امانت دار ہیں، امین. اب یہ 2 عادتیں ہیں، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ وعدہ بھی نہیں توڑتے ہوں گے. بولو نا یار، بولیے، وعدہ بھی نہیں کبھی توڑا ہوگا. اگر آپ سچے ہیں تو آپ نے کبھی کوئی ناحق بات بھی نہیں کہی ہوگی، کیونکہ سچا بندہ حق بات ہی کرتا ہے. تو سچائی جس کے ساتھ آ گئی وہ تو سب کچھ ہی آ گیا نا، ساری نیکیاں اس کے اندر چلی گئی. اور امانت دار ہیں، کسی کا کبھی مال کھایا نہیں ہوگا. بولو، کسی کے مال کو غصب نہیں کیا ہوگا، کسی کا راز آگے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ کسی کا راز بھی امانت ہوتا ہے، وہ آپ آگے نہیں کسی کو بتاتے ہوں گے. اور لوگوں کی بہت ساری باتوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور لوگوں کے مسائل حل کیے ہوں گے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی آپ نے مالی مدد کی ہو
لیکن آپ نے اسے بھی امانت کی طرح محفوظ رکھا ہو, کسی کو نہیں بتایا ہوگا. یہ بھی امانت ہے نا کہ آپ نے کسی کی مدد کی, اس کو اپنے تک رکھا, کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی میں نے اس کی مدد کی ہوئی ہے, میرا یہ قرض دار ہے. نہیں, حضور نے امانت کی حفاظت کی ہے. آپ نے اس بات کو بھی کبھی شو نہیں کی. یوں ان دو چیزوں کو آپ اٹھائیں, یہ ساری کی ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے, امانت اور صداقت, صادق اور امین. تو حضور یہ دونوں چیزیں قرآن نماز اترنے سے پہلے ہی رکھتے تھے, اور اسی کی بنیاد پہ یہ دونوں چیزیں کی بنیاد پہ دین کو کھڑا کیا. تو جس جماعت میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں, مل گو سبحان اللہ. سنو یار, جس جماعت میں یہ دو چیزیں آ جائیں کہ اس کے ماننے والے سچے ہوں اور وہ امانت دار ہوں, اور ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوں, آپس میں ان کے ساتھ ان کی محبتیں پیار اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس اخلاق کی وجہ سے بے حد و حساب کامیابیوں تک پہنچیں گے, اور وہ جماعت بہت بڑی کامیاب جماعت بنے گی جس کے ماننے والوں میں اخلاق ہو. میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ بدبخت جو ہیں قادیانی, ان کا جو دنیا کے اندر بہت بڑا پھیلنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے اخلاق کے مالک. میرا ایک واسطہ پڑا تھا, یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے ایک استاد تھے, انہوں نے ہمیں پڑھایا, بہت اچھا پڑھایا. یعنی میں آج بھی کبھی ان کو کبھی یاد کرتا ہوں نا, تو قطع نظر اگر میں تھوڑا سا قادیانیت کو ذرا میں سائڈ پہ کر دوں, میں نے اپنی زندگی میں, قبلہ عالم تو خیر اپنی جگہ ہے, ان کو تو میں کمپیئر ہی نہیں کرتا کسی سے, کیونکہ اپنے شیخ کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ, وہ کمپیریزن سے بہت اوپر ہوتا ہے. حضرت صاحب کو میں اگر زندگی میں تھوڑا سا ان کو بھی علیحدہ کر دوں, میرے حضرت, ان جیسا اخلاق اپنے اس استاد جیسا میں نے ابھی تک کوئی شخص نہیں دیکھا. یعنی میری عمر آج اتنے سال ہو چکی کہ میری مطلب 40 سال سے اوپر نکل گئی, ابھی تک ایسا خلق میں نہیں دیکھ سکا جو اس استاد کا تھا, نہیں دیکھا. اس قدر ملائم, اس قدر میٹھی زبان, اتنا یار وہ پتہ نہیں کیسے ٹریننگ کر دیتے ہیں. مجھے تو یہ تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے ان کی ٹریننگ کی مجھے سمجھ آ جائے انداز, وہ کیسے ٹریننگ کرتے ہیں یار لوگوں کی. یعنی اتنا وہ میٹھا کر دیتے ہیں انسان کو کہ وہ 6 مہینے ان کے ساتھ ہم پڑھے. تو چونکہ ہمارا تو بزرگوں کے ساتھ تعلق تھا, تو میں انہیں جب دیکھتا تھا اور ان کے انداز دیکھتا تھا, میں یار یہ تو ولیوں والے انداز, محبت, اتنا پیار دیتے, اتنی محبت, اور اتنا میٹھا لہجہ, مسکراہٹ, اور بات کرتے ایسے لگتا ہے جیسے یار بندہ بولتا جائے میں سنتا جاؤں. اور ہمیشہ پورے 6 ماہ تک ان کے ساتھ ایسا رہا. اور مجھے یہ بھی رہا کہ میں نے ان کی کتابیں اٹھا کے تو میں ان کی گاڑی تک چھوڑنے جایا کرتا تھا. میں کہا جی میں آپ کی کتابیں اٹھاتا ہوں, مجھے آپ گاڑی تک جانے تھے. تو وہ ساتھ لے جاتے تھے, پھر راستے میں باتیں کرتے تھے بڑے پیار سے. انہوں نے کبھی ہمیں کچھ کہا نہیں تھا, نہ کبھی کوئی دعوت اس طرح دی ہمیں, تو انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا. لیکن ہماری وہ یونیورسٹی کے اندر سارے اساتذہ میں ٹاپ ایٹ دی لسٹ تھا وہ بندہ, اخلاق کتنا اچھا تھا. وہ تو خیر جب رزلٹ کے قریب ہم, تو اس وقت کسی نے بتایا کہ جی وہ تو قادیانی تھے, اور انہوں نے پھر یونیورسٹی نے پھر ان کے لیے کافی اور بھی چیزیں تھیں, وہ پھر چھوڑ گئے. لیکن وہ بندہ چھوڑے, میں اس بات کو کر ہی نہیں رہا, اس کا اخلاق مجھے نہیں بھولا آج تک, اور ہماری بد اخلاقی کبھی نہیں بھولتی لوگ. ہمارے سو کالڈ, سارے تو نہیں, ہمارے علماء کی ذرا حالت دیکھیں کیا ہے. ہم جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ہم جو دین کی بڑی اپنی طرف سے بہت بڑی بڑی بلند ہستیاں سمجھتے ہیں, کبھی بیٹھے نا, کبھی اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں ان کا کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایسا انداز نہ ہو, بلکہ حضور کی حدیث میں سناتا ہوں کہ حق الاسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, تو ارشاد فرمایا کہ حضور فلاں جگہ میں نے نماز پڑھی ہے, تو وہ جو امام صاحب ہیں ان کی وجہ سے میں نے فجر پڑھنا وہاں چھوڑ دی ہے. میں نے اس مسجد میں فجر نہیں پڑھتا میں. تو حضور نے پوچھا ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے فجر چھوڑ دی؟ فرمایا حضور وہ بہت لمبی قرات کرتے ہیں,
اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، بہت لمبی کر دیتے ہیں حضور. تو لفظ دیکھیے حدیث کے، جب یہ کہا، ابھی میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ کسی کتنا بری چیز ہوتی ہے یہ، کہ وہ حالانکہ وہ لمبی قرات کر رہے تھے، تو حضور نے سنا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس دن حضور کو اتنا غصے میں دیکھا کہ کبھی اس کے بعد اتنے غصے میں نہیں دیکھا آپ کو. بہت غصہ آ گیا آپ کو. آپ نے فرمایا بلاؤ سب کو بلا لیا گیا، اور فرمایا تم میں سے بہت سارے لوگ، اشارہ کیا اس بندے کو، نہیں کچھ کہا، تم میں سے بہت سارے لوگ دین سے لوگوں کو بھگا رہے ہیں، دین کے قریب نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے تو تمہارے امام کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بہت سارے حاجت مند لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، بھگانا نہیں ہے. خبردار کسی کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو. میں صرف یہ مثال دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ حضور لمبی قرات کو پسند نہیں کر رہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو تمہاری گالی کو کیسے دیکھیں گے؟ تمہارا لوگوں کے ساتھ رویہ تم جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہو ایسے کہ جس طرح بندے کو بندے ہی نہیں سمجھتے آپ. وہ تو لمبی قرات کو بھی روک رہے ہیں کہ اتنا غصے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد حضور کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے. تو بتاؤ تمہارے باقی معاملات کو حضور کیسے دیکھیں کہ آپ نے قرآن کی اس جس کے لیے آپ آئے. بھائی قرات میں وہ کیا پڑھتا ہوگا؟ بولو سارے یار، قرآن ہی پڑھتے ہوں گے نا. تو قرآن کو بھی روک دیا کہ بھائی نہیں، بندوں کو تکلیف ہے. تو آپ کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے ان اخلاق کے جو معاملات کی گہرائی تک جانا اور اپنے آپ کو اس طرح سے اخلاق کے انداز میں ڈال دینا کہ لوگوں کو کسی وجہ سے اعتراض نہ آئے تمہارے اوپر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اور یہی آپ فرما رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ حضور یہ سارے برے اخلاق مجھ سے نکلتے جائیں. بعض دھاگے کی طرح وجود سے نکلتے ہیں. سنو یہ بڑی عام بات ہے، سنو بڑے دھیان سے سنو. بعض دھاگے کی طرح وجود سے نکلتے ہیں اور کبھی دھوئیں کی طرح باہر نکلتے ہیں. سنیے ذرا، دھاگے کی طرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا کوئی وجود باقی تھا اور وہ نکل گیا، کرم ہو گیا، فیض ملا اور برا اخلاق نکل گیا. اور دھوئیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی ختم کر دیا گیا. دھواں جو ہے وہ اڑ جاتا ہے نا ہوا میں، بولو نا، وہ تحلیل ہو جاتا ہے. بولیے، دھواں تحلیل ہو جاتا ہے، دھاگا بھی باقی رہتا ہے. تو کہا جی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اخلاق اس طرح مجھ سے برے نکلتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی میرے اندر نہیں آتے. لیکن دھاگے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وجود تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر رہتا ہے. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ سب نکل گئے ہیں، لیکن پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہوا معلوم ہوتا ہے. کہا نہیں، یہ وقتاً فوقتاً حضور ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور یہ بری عادتیں جو بری کثافتیں ہیں وہ میرے اندر سے نکل تو رہی ہیں، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا پروسیس. بولیے، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. یہ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی عاجزی انتہا کی عاجزی ہے. یعنی یہاں یہ کہہ کے آپ پھر اپنے آپ کو ڈھک گئے ہیں، پھر ڈھک گئے ہیں کہ ہے میں بندہ ہی ہوں، حضور ابھی بھی ہو رہے ہیں. یعنی یہ شو کر گئے ہیں کہ حضور مجھے اپنی توجہ سے باہر نہیں رکھیے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. یعنی اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ حضرت صاحب نکل گئے، موج مستی موج بس ختم، تو پھر آپ یہ شو کر رہے ہیں نا کہ حضور ہم تسی نہ کسی اور مرید ال توجہ کرو، میں پاک صاف ہو گیا. بولیے، میں صاف ہو گیا، لہذا مجھے آپ چھوڑ دینا، آپ کسی اور مرید. نہ نہ نہ، کہا حضور ابھی بھی کچھ نکل رہے ہیں، کچھ ہیں. تو یہ ایک بڑا باریک، آپ ایک اپنے شیخ کو کچھ کہنے کا باریک انداز دے گئے کہ حضور نہیں، ابھی بھی مجھے توجہ کی ضرورت ہے، اور میری طرف سے نگاہ کرم ہٹا نہ لیجیے گا، برے دور ہو رہے ہیں. یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دھوئیں کی طرح نکل گئے، دھاگے کی طرح نکل گئے، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ ابھی کچھ معلوم ہوتا ہے اور بھی ہیں. اللہ میرے کہو نا سبحان اللہ. تو بے نیازی شو کرنا یہ بہت ہی بڑا جو ہے نا کوئی منحوس ہی ہوتا ہے جو ایسا انداز اختیار کرے کہ بے نیازی شو کرے، کہ جی بے نیاز ہو گیا.
کوئی ضرورت ہی نہیں کہیں جانے آنے کی، بیٹھنے کی. اور اب تو اتنے سال ہو گئے یار ہن بھی جانا ہے اسی تو پھر جو ساڈا فائدہ کی ہے. مطلب دسو، یعنی آپ بے نیاز ہو گئے ہیں کیا؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ بے نیاز ہو گئے؟ تو یہ بے نیازی تم نے جس دن شو کر دی، یہی تو شیطان نے کہا تھا. بولیے، یاد کریں نا اللہ کی بارگاہ میں کیا بات کی تھی اس بدبخت نے کہا تھا. اس نے کہا تھا جی میں اتنے سال عبادت کی ہے آپ کی، اتنے لاکھوں سال سجدے میں نے دیے ہوئے ہیں، تو یہ مجھے اعزاز ملنا چاہیے تھا. تو بے نیازی اس کو شو کرتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں جو بے نیازی کی صفت ہے یہ صرف اللہ کی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. تو اللہ معاف فرمائے تو خدا نہ بن کہ تو بے نیاز ہو گیا کہ نہیں مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں. ایسا انداز نہیں. فرمایا کہ نہیں سب نکل گئے، پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے اور باہر نکلتا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور نکل رہے ہیں. یعنی آپ یہی بات ختم کر دی، یہیں پہ مکتوب ختم کر دیا. کوئی جملہ آگے ایسا نہیں لکھا کہ حضور نکل چکے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہو رہا. ابھی وہ چل رہا ہے پروسیس اور میں اسی کے اندر ہوں. اللہ. پھر آگے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ حدیث حضور الاسلام کی آپ نے لکھی ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. انسان کے جسم اور دل میں شیطان کا مسکن ہوتا ہے. یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے جسم اور دل کے اندر رہتا ہے. ایک اور حدیث میں یوں بھی ہے نا کہ یہ خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے اور ساتھ تمہارے دل اور جسم میں اس کا مسکن بھی ہے. تو یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک قلبی تزکیہ مکمل نہیں ہوتا اور پوری طرح سے شیطانی اثرات باہر نہیں نکل جاتے اس وقت تک پروسیس چلتا رہے گا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے 10 سال ہو گئے، اسے 20 سال ہو گئے، اس کے 2000 مرید ہیں، اس کے 6000 مرید ہیں، اس کے 15000 مرید ہیں اور یہ بہت بڑا شیخ ہے لہذا اس کو اب پیوریفیکیشن کی ضرورت نہیں. بول دیجئے نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا بڑا کوئی درجہ پاتا ہے اس کا نفس بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، اتنا ہی شیطان اس کے سامنے بڑا ہوتا ہے. یہ بھی غلطی کوتاہی نہ کی جائے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں، میں ایک بات عرض کر دوں یہاں، بڑی ضروری بات ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں شیخ بہت پیار دیتا ہے. بولیے بہت ہی پیار دیتا، اتنا پیار دیتا ہے انہیں، محبت پیار کی حد کر دیتا، یعنی بہت ہی محبت کرتا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کا نفس اصل میں بہت ہی بڑا خنزیر ہے جس کو قابو کرنے کے لیے شیخ اس سے بہت محبت کر رہا ہے. اور وہ اس بھلیکے میں مارا جاتا ہے کہ شاید میں بہت ہی نیک ہوں، بہت کامل ہوں، حضرت بہت پیار کرتے ہیں، میرے جیسا کون مرید ہو سکتا ہے؟ اور تو سب سے بڑا جتنا بھی جو گندگی کا آخری درجہ ہے نا وہ تیرے پاس ہے. اصل میں اگر وہ تجھے نکیل نہ وہ ڈالیں تو فرعون سے بھی آگے نکل جائے. اس لیے وہ تجھ سے اتنی محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی یہ سوچ لے کہ یہ مطلب میں آزاد ہو گیا اور میرے لیے اب برے اخلاق ٹھیک ہو چکے اور میں بالکل پاک صاف ہو گیا لہذا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا شخص محض اپنی جاہلیت سے مارا جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور جتنی شیخ محبت کرتا ہے ڈریں اس بات سے، یار میرا بڑا دھیان رکھ دیں، مجھے بڑا فون کرتے ہیں، مجھے بڑا بیٹھتے ہیں، مجھے بڑا بٹھاتے ہیں، مجھے بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، مجھے فلاں جگہ بٹھا دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں فلاں آ جاؤ، مجھے کہتے ہیں. وہ اصل میں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ظالم آدمی نہیں. دیکھیں نا وہ جو لائک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کلاس میں، استاد اس سے کیوں اتنی محبت کرتا ہے پتہ ہے نا؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا نا تو میرا رہنا کھ نہیں. باقی فیل ہو جائیں وہ تو پہلے ہی نکمے ہیں، بولو نا. یہ فیل ہو گیا تو میرے لیے پورے ہر جگہ پہ بے عزتی ہو جانی. یار تو اتنا اچھا بچہ فیل کیسے ہو گیا، اس کو پڑھاؤ. تو یہ دوسرا اینڈ ہوتا ہے، دوسری طرف سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور لائک اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید استاد میری اس لائکی کی وجہ سے مجھ سے محبت کر رہا، لائکی کی وجہ سے نہیں کر رہا. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر تو فیل ہو گیا تو بدنامی بڑی ہونی. تو ایسے ہی اگر کوئی بڑی محبت کرتا ہے آپ سے، بڑا پیار کرتا ہے، تو میں تو لفظ میں
کبھی سوچتا ہوں تو دل کھل اٹھتا ہے محبت سے کہ یار اتنے پیارے لفظ بولے گئے، اتنی محبت دی گئی، پیار دیا گیا، سینے سے لگائے گئے، کتنی بار ماتھے چومے گئے، کتنا کچھ کیا گیا. تو یہی سو بھائی، اس کا مطلب یہ بھائی تو ابھی بھی نا تو ٹھیک بندہ نہیں ہے. تیرے سے پیار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو ذرا نکل گیا نا اس ہاتھ سے تو تیرے جیسا کوئی برا بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی بولیے. اس لیے انسان بیک وقت دو خاصیتیں رکھتا ہے. اس سے زیادہ نیک ہو جائے کوئی انسان، نیک ہو جائے تو فرشتے بھی کوئی شے نہیں اس کے آگے. فرشتے پانی بھرتے ہیں آگے، بلکہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. پیچھے کیا چلتے ہیں؟ اپنے پروں کو نیچے بچھاتے ہیں اس کے پاؤں کے. فرشتے کیا چیز ہیں؟ وہ تو پروں کو بچھاتے ہیں پاؤں کے نیچے. جناب انسان نیک ہو جائے، اور اگر انسان برا ہو جائے تو شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگا دے. یار ایتے بہت ہی پتا، میں تو شیطان، میں تو مولا تو مینوں ایویں رنگ ہے درگاہ کیتا ہے، میرے تو بڑا ہے، اس کو پکڑ. اگر یہ شیطانیت کی طرف چلا جائے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں، اور اگر یہ نیکی کی طرف آ جائے تو اس سے بڑا فرشتے سے بہتر ہے انسان. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو چونکہ دونوں سائڈیں ہیں نا ہمارے پاس، بولو نا، دونوں سائڈیں ہیں. یہ آپ بھول جائیں کہ ایک ہی سائڈ رہے گی ساری زندگی. کسی وقت بھی وہ اندر کا خنزیر بیدار ہو گیا نا، کسی وقت بھی، آخری عمر میں بھی ہو گیا. ان بزرگوں کی طرح کہا حضور کیا آپ بہتر فیل کر رہے ہیں؟ ابھی نزا کا عالم ہے، ابھی فوت ہونے والے ہیں آپ، نزا ہے، قریب لگ رہا ہے کہ آپ کی موت قریب آ رہی ہے. حضور اس وقت کیا حال؟ کہا بہت اچھی حالت، بہت اچھی، اس وقت بہت دل مطمئن، کسی کا لینا دینا نہیں، کسی کا قرضہ نہیں، کسی کی کوئی بات نہیں، کوئی ظلم زیادتی نہیں، جو بھی معافی تلافی کر چکا سب کو معاف کر دیا انہوں نے، مجھے کر دیا. کہا حضور تو پھر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہا سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں اگر اب بھی کوئی عورت اندر آئے تو اندر کا خنزیر جاگ جائے. اگر اب بھی کوئی عورت اندر آئے تو پتہ نہیں دوبارہ میں کیا بنے میرے ساتھ. بس دعا کرو کوئی عورت نہ اندر آ جائے. تو یہ مرتے ہوئے ایک اللہ والے کی بات ہے، فوت ہوتے ہوئے، کہ پتہ نہیں کب وہ خنزیر جاگے اور کس طرح کی غلطی تم سے کروا دے. اس لیے یہ سوچ کے بیٹھے رہنا کہ نہیں میں تو بہت بڑا نیک ہو گیا اور میرے لیے اب یہ مشکل نہیں رہے گی، تو یہ تمہاری بے وقوفی، ایسا نہیں ہوتا. تو آخری بات آپ نے فرما دی کہ حضور میرے لیے یہ ہو رہا ہے کہ بری عادتیں نمودار ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ نکل رہی ہیں اور اس کی جگہ اچھی عادتیں آتی جا رہی ہیں. آخری بات جو بڑی اہم ہے پورے درس کی، سمجھے کنکلوژن ہے، کہ اب جب وہ بری عادتیں نکل جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ برا فیل کرتے ہیں، وہ کبھی بات بات پہ جھوٹ بول دینا، فحش گوئی کرنا، گندی باتیں کرنا، نوجوانی میں سارا کچھ ہوتا رہا، اور پھر اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں ہو گئیں. ظاہر ہو جاتا ہے انسان جب ماحول میں ایسے میں چلا جائے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اب وہ نکل گئیں، ظاہر شہر کے پاس آیا، آہستہ آہستہ نکل گئی. تو اب ان کی جگہ لازماً اچھے اخلاق بھی آنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ صرف برائی کو چھوڑ کے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب اس کی جگہ نماز میری کیسی ہو گئی ہے، اب قرآن کیسا ہو گیا ہے، اب حضور کی محبت کا درجہ کہاں تک پہنچ گیا ہے، اب شیخ کا ساتھ پیار کیسے چل رہا ہے میرا، اب میرا لوگوں کے ساتھ رویہ، سچ بولنا، پیار کرنا، مسکرانا، مہمان نوازی کرنا، بٹھانا اور معاف کر دینا. کیا میں فریکوینٹلی یہ کام کر رہا ہوں؟ فریکوینٹلی، جب میں بات لفظ کیا بول رہا ہوں، فریکوینٹلی، مسلسل ہو رہے ہیں مجھ سے. وہ مسلسل، جس طرح وہ گندے مسلسل ہوتے تھے، بولو، اب یہ اچھے بھی مسلسل ہونے. تو پھر آپ پہ سند لگ گئی کہ اب یہ چینج ہو گیا، پٹری بدل چکی ہے، ٹرین کا راستہ چینج ہو گیا. اب مبارک ہو، اب معاملہ ختم، کیونکہ وہ اچھے اخلاق جو آ گئے، اب وہ اچھے اخلاق ایسا زور آور آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کریں گے کہ آپ بہت بڑے کامیاب انسان بن جائیں گے. کیونکہ یہ کامیابی جو اچھے اخلاق کی شکل میں آتی ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں، کوئی توڑ بھی نہیں اس کا، اور نہ ہی اس کے آگے کوئی ڈٹ سکتے، کھڑا ہو سکے گا. کیوں؟ آپ اچھے اخلاق والے آدمی. Honesty is the best policy. دنیا کا سب سے بہترین اصول یہی ہے،
آنیسٹ رہیے, آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. بڑے سے بڑا بدبخت آ جائے, آنیسٹ بندے کا کچھ نہیں کر سکتا وہ. جس طرح میرا رسول آنیسٹ تھا, بولو نا, وہ کچھ نہیں کر سکے حضور کا. حضور نے فرمایا چاند میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو, سورج میرے بائیں ہاتھ پہ لے آؤ, میں آنیسٹ آدمی ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں تم نہیں کچھ کر سکو گے, محمد اس دین کو پلا کے چھوڑے گا, کیونکہ ہم آنیسٹ آدمی ہیں. آنیسٹی والے کے ذریعے کچھ بھی, کوئی دریا راستہ نہیں روک سکتا, کوئی سمندر راستہ نہیں روک سکتا. اور اگر آپ ڈس آنیسٹ آدمی ہیں تو کوئی جگہ آپ کو راستہ دے گی نہیں. آپ ایک چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے سے گر جائیں گے اور اس سے ہی آپ کو اتنی ٹھوکر لگے گی کہ آپ کا ماتھا پھوڑ دے گا وہ, کیونکہ آپ ڈس آنیسٹ آدمی ہیں. اور اگر آپ آنیسٹ آدمی ہیں تو پہاڑ بھی راستہ دے گا تم, وہ بھی راستے میں کھڑا نہیں ہو سکے. ادھر ہو جا بھائی, آنیسٹ بندہ آ رہا ہے, گزر جا بھائی, تو گزر جا, تجھے روکنا, میں پہاڑ ہو کے نہیں روک سکتا. تو یہ آپ نے اپنی چیزیں خود دیکھنی ہوتی. اچھے اخلاق والوں کو کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نہیں, برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت, کرم ہی کرم, فضل ہی فضل. تو یہ ساری چیزیں چونکہ عرض کر دی گئیں, تو ان تمام برے اخلاق کی جگہ بولیے اچھے اخلاق بھی آنے چاہیے. بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کریں, انشاءاللہ کہیں, دوستوں کو راضی کریں, بیوی کو راضی کریں, اپنے شوہر کو راضی کریں, اپنے بچوں کو راضی کریں, اپنے والدین کو راضی کریں, راضی کریں, ان کو اچھے اخلاق سے راضی کریں, بس اور کچھ نہیں. کیا چاہیے اور لوگوں کو؟ اب دو میٹھے بول بولیں, یقین کریں لوگ ویسے ہی قربان ہو جاتے ہیں. بولو نا یار, کیوں حضور کے پاس یہ سارے آ جاتے تھے کہ میٹھا بڑا بول رہا ہے یار. آپ بھی آج یہی اصول, میٹھا بول بولیں, ہر بندہ قربان, آپ ہر بندہ قربان. آپ کچھ بھی کام لے لیں ان سے, کیوں؟ آپ نے میٹھا بولا. یہ ایسی چھری ہے جو سب کو ذبح کر دے گی. کسی کے آگے آپ جو ہے وہ ہاریں گے نہیں, آپ ہمیشہ جیتیں گے, کیونکہ آپ اچھے اخلاق سے کام لیتے ہیں. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے, اور یہ ذکر فکر کی مجالس سے ہمارے تمام نظام میں یہی چیزیں پیدا ہوں. تمام میری بچیاں, میرے تمام بچے جتنے دنیا میں سن رہے ہیں, سب سن رہے ہیں, ان سب کو یہ پیغام ہے, اپنے اخلاق کے زور پہ لوگوں کو جیتے. منہ سے بول بول کے نہ کچھ کریں, منہ سے بول بول کے لوگوں کو نیک کر رہے ہیں نہ کریں ایسے, اپنے اخلاق سے جیتے لوگوں. اور ان کفار کو یاد رکھیں جنہوں نے اس وقت بھی حضور پہ ایمان لے آئے جب کوئی ایمان لانے کا موقع نہیں تھا. تو ایسے ہی یہ جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اگر تم اچھے اخلاق پیش کرتے رہے تو یہ سارے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہو جائیں. یہ تمہاری سانس ایک دن تمہارے ہی قدم پکڑ لے گی کہ بیٹی تیری جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تمہارا سسر جو آج تم پہ ظلم کرتا ہے, یہی تمہارے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کرے گا, ایسی بیٹی کبھی دی نہیں اللہ نے کسی کو جیسی تو ہے. ہم اچھے اخلاق دکھاتے کب ہیں؟ ہم کہتے ہیں دوسرے ہم سے اچھے اخلاق دکھائیں, ہم تو کبھی نہ دکھائیں, ہم تو گالیاں رج رج کے دیں. ہاں دوسرا بندہ نہ آگے سے بولے میرے یہ کیوں بولا ہے. بھئی آپ تو اچھے اخلاق دکھائیں, جب آپ اچھے دکھائیں گے تو اس کا اثر لازم ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا اثر نہ ہو. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے, اللہ مجھے آپ کو سعادت دے دے. یہ سعادت اور برکت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ کرو, دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز خیال سے سنیں کہ آپ کا دل مسلسل اللہ اللہ میں مصروف ہے, اور اس کی اصل مصروفیت بھی یہی ہے, یہ اللہ اللہ کے لیے ہی بنا ہے. سنیں. اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. آمین. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمین. یا الہ العالمین، ہم تیری رضا کے لیے اس علم کو سیکھ رہے ہیں، اس علم کی برکت ہماری زندگیوں میں شامل فرما. آمین. الہی جو رکاوٹیں ہمیں سیکھنے میں آ رہی ہیں، الہی اپنی خاص رحمت سے وہ دور فرما. الہی ہمیں اس علم کا عامل بھی بنا. الہی ہمیں وہ قرب عطا فرما جو قرب تجھے مقصود ہے، جو قرب تجھے مقصود ہے، جو آمین. قرب تجھے مقصود. آمین. الہی ہمیں قرب کی انتہاؤں تک لے جا. الہی ہمیں تصوف کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے جو تصوف ہے وہ صرف الفاظ نہ رہ جائیں. الہی ہمیں تصوف کی حقیقت دکھا دے. الہی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین محبت عطا فرما. الہی ان جیسا اخلاق ہمیں نصیب فرما دے. الہی ہمارے اخلاق کو درست کر دے. الہی ہماری پہچان کو اخلاق ہماری پہچان بنا دے. الہی ہم اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. الہی لوگ ہمیں جب پکارے تو کہیں کہ وہ دیکھو اچھے اخلاق والا جا رہا ہے. الہی ہمیں محمدی اخلاق دے دے. الہی ہمیں وہ دے دے جس کا ہم طالب ہیں. الہی تو جانتا ہے کہ ہماری طلب کیا ہے، ہم خود بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کیا چاہیے، بس اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دے. الہی ہمیں خاتم ایمان پہ کریو. الہی ہمیں رسوا نہ کریو. الہی ہمارے شیخ جو ہیں ہم سے جو امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں انہیں رسوا نہ کریو. الہی قیامت والے دن ہمارا شمار دائیں ہاتھ والوں میں فرمانا. الہی ہمارا شمار جو ہے مقربین میں فرمانا. الہی ہم جب حشر میں ہوں، ہم جب جنت میں ہوں تو پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ. الہی ہمیں مطمئن نفس والا بنا دینا. الہی اور کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارا آخری وقت جو ہے وہ ایمان پہ دے آنا، ہماری موت ایمان پہ کرنا. جب آخر ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. الہی ہمیں بخش. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الہ العالمین. بیماروں کے لیے خاص دعا ہے. الہی جو بھی جس طرح کا بھی بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں، ذہنی جسمانی روحانی بیمار ہے، الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والے ہاتھوں سے کا واسطہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد. بہت شکریہ، اللہ برکت عطا فرمائے. بہت ماشاء اللہ.